السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق العظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنه الامام حسن المجتبى وصبته الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الوراء وسراج أمته أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العاظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وجميع أهل سنته وجماعته دائما أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا مرکزی علماء اہل سنت احمد آباد کی جانب سے 107واں جشن اعلیٰ حضرت اس مسجد میں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان سے پروردگار ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان میں حفاظت فرمائے، شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ مولانا شفیع عالم صاحب کا ابھی حکم آیا بیان کرنا ہے، اور 10 منٹ بول بھی دیا ہے، زیادہ دیر آپ کو تھکائیں گے نہیں۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضرت میں نے اس پہ تھوڑی ترمیم کی، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس بھی علاقے میں دیکھیے دھماکہ رضا کا ہے، جس بھی علاقے میں دیکھیے دھماکہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے۔ دنیا کے سارے مفتی حوالہ ڈھونڈتے ہیں، میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے، میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت جنہیں دنیا امام عشق و محبت کے نام سے جانتی ہے، آپ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی سیرت آپ نے حضرت سے سنی ہوگی۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ہر فن کے امام ہیں، علم قرآن ہو، علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم ریاضی ہو، چاہے جتنے علم ہیں، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ہر فن کے امام۔ لیکن کہیں بھی اعلیٰ حضرت کو امام منطقی نہیں کہا، امام فلسفی نہیں کہا۔ جہاں بھی سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کو یاد کیا گیا تو ایک ہی جملہ کہا گیا، امام عشق و محبت۔ کیا کہا گیا؟ امام عشق و محبت۔ اس لیے کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے جب بھی قلم اٹھایا ہے تو حضور کی تعریف بیان کی ہے، حضور کی مدح ثنا بیان فرمائی ہے۔ لوگوں نے چاہا تھا سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس آ کر کہا تھا، حضرت نان پالے کا نواب جو ہے بڑا امیر ترین انسان ہے، آپ اس کی جان میں قصیدہ لکھ دیجئے اور انعام سے نوازے گا۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، پکارنے لگے، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نفس جہاں نہیں، یعنی پھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کرو مدح اہل دول رضا،
پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور سے وہ عشق و محبت کی، وہ دلی لگاؤ رکھا کہ آج 107واں عرس ہے، دنیا کے لوگوں کے دلوں میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت آج بھی بیٹھی ہے۔ دنیا سے گئے ہوئے 107 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کیوں؟ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھا عمل کیا، رحمان ایسے لوگوں کی محبت دنیا کے لوگوں میں ڈال دیتا ہے۔ 107واں عرس پاک ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور سے وہ محبت کی کہ حضور کا نام لیتے جاؤ، دنیا کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے جاؤ۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور سے وہ محبت کی، یہی محبت کا نتیجہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم ہندوستان والوں کو اسلام پہنچایا غریب نواز نے، ہم مانتے ہیں کہ ہم ہندوستان والوں کو اسلام پہنچایا غریب نواز نے، اور اسی اسلام کو بچایا بریلی کے امام احمد رضا نے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور سے جو محبت کی، ایک بات سناتا ہوں، دیکھیے ہم بھی حضور سے محبت کی بات کرتے ہیں اور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی حضور سے محبت کی۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ایک دعوت میں بیٹھے ہیں، مریدین متبصرین سب بیٹھے ہیں، دسترخوان بچھایا گیا، قسم قسم کے کھانے رکھے گئے اور اسی کھانے کے ساتھ کھیرا بھی رکھا گیا۔ کبھی سمجھتے ہیں کھیرا، وہ بھی رکھا گیا۔ اب سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت شروع کرے تو ہم بھی کھائیں۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے کھیرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک پیس اٹھایا، کھایا اسے، دوسرا اٹھایا وہ بھی کھایا، تیسرا اٹھایا وہ بھی کھایا۔ اب جتنے مریدین دسترخوان پر ساتھ بیٹھے تھے، اب ان لوگوں نے جب کھیرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے وہی کھیرے کی پلیٹ کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور اپنی طرف کھینچنے کے بعد کہا کہ دوسرا جتنا سارا کھانا ہے وہ سارا تم کھاؤ، کھیرا میں اکیلے کھاؤں گا۔ سارا تم کھاؤ، کھیرا میں اکیلے کھاؤں گا۔ لوگ سوچنے لگے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کم غذا کھاتے ہیں، لیکن کیا بات ہے آج پوری پلیٹ ہی لے لی، پورے کھیرے کی پلیٹ ہی اپنے قریب کر لی۔ ہم مریدین تھے، ہماری طرح تو تھے نہیں کہ پیر صاحب کا ہاتھ وہیں پکڑ لیتے، حضرت تم ہی کھاؤ گے تو ہم کو بھی کھانے دو گے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے مریدین متوسلین تھے، پھر سب نے کھانا کھا لیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ لوگوں نے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کیا بات ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے کم غذا کھاتے ہیں، لیکن آج آپ نے پورے کھیرے کی پلیٹ کو اپنے طرف لے لیا، کسی کو کھانے نہیں دیا، اور آپ نے کہا اکیلے میں کھاؤں گا، وجہ کیا ہے؟ سنو، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اے ماننے والوں، چاہنے والوں، پورے کھیرے کی پلیٹ کو میں نے اپنے طرف لے لیا۔ ریزن یہ ہے، جب کھیرے کی پلیٹ سے پہلا پیس میں نے اٹھایا، میں نے کھایا تو وہ کڑوا تھا، دوسرا اٹھایا وہ بھی کڑوا تھا، تیسرا اٹھایا وہ کھایا وہ بھی کڑوا تھا۔ پھر جب لوگوں نے اپنے ہاتھ کھیرے کی پلیٹ کی طرف بڑھائے اور جب میں نے دیکھا کہ لوگ کھیرا کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ سارے لوگ کھیرا اٹھا کر کھائیں گے اور کھانے کے بعد جب ذائقہ کڑوا لگے گا تو یہی لوگ کھانے کے بعد تھو تھو کریں گے، مجھے گوارا نہ ہوا جس کھیرے کو حضور نے پسند فرمایا ہو، جس کھیرے کو حضور نے پسند فرمایا ہو، یہ لوگ کھانے کے بعد کڑواہٹ کی وجہ سے تھو تھو کرے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھیرا پسند تھا، اگر تم تھو تھو کرتے میرا دل ٹوٹ جاتا، اس لیے تم نے سارا دوسرا کھانا کھا لیا اور کڑوا جو کھیرا تھا وہ میں نے کھا لیا۔ اندازہ لگائیے محبت کتنی، اور یہی محبت جب کمال کو پہنچی، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی یہی محبت جب کمال کو پہنچی، مواجہ شریف میں کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وصوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو اتنا گرایا بارگاہ مصطفیٰ میں، جب اپنے آپ کو اتنا گرایا، ہو نہیں سکتا کہ امتی پکارے اور حضور مدد نہ کرے۔
فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو کوئی جو کرے دل سے۔ اپنے آپ کو جب نوازہ شریف میں کھڑے ہو کر اپنی ذات کو بالکل گرایا، قسمت کا ستارہ چمکا، فرماتے میں نے اپنی ماتے کی آنکھوں سے حضور کے چہرے کا دیدار کیا۔ جب عشق کمال کو پہنچا، جب اپنی ماتے کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا، دماغ میں خیال آیا پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ لیکن فوراً دماغ میں دوسرا خیال آتا ہے، اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اس اتنا سرکار اعلیٰ حضرت، ان کی سیرت کی کیا باتیں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ان کمالات سے نوازا تھا، آج ہم ان کا نام لیتے جاتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کے دلوں میں عشق و محبت کی وہ روشنی پیدا کرتے جاتے ہیں، اور جب سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے دنیا کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام و علینا الا البلاغ۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب قلوبهم الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحكيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے حضور اقدس آقا نامدار مدنی تاجدار پوری فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت معاب میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آقا پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. سلام و سلام علیک یا رسول
شمس الکرامت جبل الاستقامت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ رضا کی نیزے کی مار ہے یا عیبوں کے سینے میں غار ہے. وہ رضا کی نیزے کی مار ہے یا عیبوں کے سینے میں غار ہے. اسے چارہ ہے جوئی کا وار ہے وار آر سے پار ہے. وعدہ حضرت فاضل بریلوی آج جو مجلس میں ہم آپ تشریف لائے ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شخصیت کیا چیز ہے اور اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے. اعلیٰ حضرت اتنے علوم کے مالک تھے وہ صرف اعلیٰ حضرت ہی کو معلوم. کسی نے کہا اتنے علوم کے جاننے والے تھے, اتنے علوم کے جاننے والے تھے. جب اعلیٰ حضرت کے بارے میں علمی معاملہ آتا ہے کہیں کہیں اچھے علماء کو اعلیٰ حضرت کی جو تحریر ہو سمجھ میں نہیں آتی. تو اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھنے کے لیے عشق چاہیے, محبت چاہیے, اور بغیر عشق کے اگر کتاب کی مطالعہ کیا جائے تو کچھ سمجھ میں نہیں پاتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کو سمجھیے, اتنے بڑے عالم دین تھے, اتنے بڑے عالم دین تھے. ہندوستان تو ہندوستان, علماء حرمین طیبین اعلیٰ حضرت جب موجود ہوتے کتابوں کو حدیثوں میں حدیث تلاشتے اور اعلیٰ حضرت سے پوچھتے تو اعلیٰ حضرت فرماتے فلاں حدیث کی کتاب ہے, فلاں پیج نمبر ہے, فلاں صفحہ ہے, اس میں وہ حدیث موجود ہے. تو عرب کے فصحاء بلغاء جن کی زبان عربی, عرب کے مفتیان کرام فرماتے تھے کہ ہندوستان کا یہ اتنا بڑا عالم ہے ان کے قدم چومو تو کم ہے. کہ بہت بڑے عالم دین تھے اور گستاخ رسول کا آپ سایہ بھی نہیں پسند فرماتے تھے. ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, لیکن مسلک پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا ہے اگر اس پر ہمارا عمل ہو جائے تو خدا کی قسم کوئی بھی ہندوستان میں کوئی بھی گستاخ رسول ہمارا بال بیٹا نہیں کر سکتا ہے. مگر ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت جو سنت کے پابند تھے, جو بالکل عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے, عشق کا پتہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے فنافر رسول تھے. فنافر رسول ڈوبے ہوئے تھے, سرکار کی یاد آتی گنگنا دیتے. اور جب گستاخ رسول پر قلم اٹھاتے تو ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ قلم لے کے بیٹھتے تھے اور سوچتے تھے کہ کون سا جملہ بناؤں, کون سا ایسے شاعر کی طرح جو بیٹھتے نہیں تھے, بس سرکار کی یاد آئے اور گنگنانے لگتے تھے. بہت سے ناچے. اور گستاخ رسول پر جب آپ نے وار کیا تو ایک بات تھی کہ یہ گستاخ رسول اپنی کتابوں کے ذریعے, اپنے خط کے ذریعے رسول اللہ کو گالیاں بھی دیا کرتا تھا. یہ چمچے تھے کافر و مرتد, یہ رسول اللہ کو گالیاں بھی دیا کرتا تھا. مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب قلم اٹھایا اور ان گستاخوں کو جواب دیا تو جو گالیاں مدینے کی طرف جا رہی تھی وہ بریلی کی طرف آنے.
لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اب وہ گالیاں تو آپ کی طرف آ گئی. تو آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے لوگوں، میں اپنے محبوب کا، اپنے رسول کا ڈھال ہوں، اور ڈھال کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے جو وار کرے. تو بے فضل تعالیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہت بڑے مجدد تھے، اور آج تک سرکار اعلیٰ حضرت ہی کا ڈنکا بج رہا ہے. کہیں سے ریا کی بو بھی نہیں تھی، اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ڈنکا ہی بج رہا ہے اور مجدد ظاہر بھی نہیں ہو رہا. کوئی لاکھ دعویٰ کرے کہ وہ فلاں شخص مجدد ہے، فلاں شخص مجدد ہے، ابھی تک ہم نے مجدد کا نام تک نہیں سنا. یہ ہے آخر کون مجدد؟ ابھی شریعت کے خلاف ہوگا وہ مجدد ہو جائے گا، شریعت کے خلاف قدم اٹھائے گا، سنت کے خلاف قدم اٹھائے گا، وہ مجدد ہو سکتا ہے. مجدد تو اس کا نام ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کا قدم اٹھا تو سنت کے مطابق، جب کھانا کھایا تو سنت کے مطابق، جب کچھ قول و فعل کیے تو سنت کے مطابق، ہر مرحلہ پر سنت کے مطابق. سنا ہے تو سنت کے مطابق، جاگ رہے ہیں تو سنت کے مطابق، کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق. یعنی اعلیٰ حضرت بالکل سنت کے اتنے بڑے پابند تھے، چاہے وہ تیزی میں جائے، چاہے وہ اپنی چال میں جائے، سنت کے خلاف آپ کا قدم بھی نہیں اٹھتا. ایک وقت ایسا آیا کہ فجر کے وقت میں بہت کم ٹائم باقی تھا، تو اعلیٰ حضرت جب کم ٹائم ہوتا ہے تو ہر آدمی جلدی کرتا، تو اعلیٰ حضرت نے بہت جلدی فرمایا. ایک شخص کھڑا تھا، وہ چھت پر کھڑا تھا، اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہے تھے، یہی تاب میں تھے کہ آج دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کتنے سنت کے پابند ہیں. اب تیزی میں تو بھول بھی ہو سکتی ہے. تو وہ شخص دیکھ رہا ہے اعلیٰ حضرت کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیزی میں داخل ہوا، اس شخص نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا داہنا پاؤں مسجد میں داخل، اور یہاں تک دیکھا کہ ہر وانی جائے نماز پر، مصلی پر جاتے جاتے ہر قدم داہنا ہی جا رہا ہے. تو شخص نے کہا اعلیٰ حضرت. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت کا پابند ہو جاتا ہے، سنت کا عامل ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی شریعت مطہرہ میں ڈوب جاتا ہے، تو وہ چاہے کتنے بھی تیزی میں جائے، چاہے خیال کرے نہ کرے، ان کا قدم سنت کے مطابق ہی اٹھتا ہے. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علم کے پہاڑی ہی تھے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ انجینئر نہیں تھے. ابھی حضرت نے فرمایا انجینئر نہیں تھے، ایک ہندو عقیدت مند تھا. عقیدت مند کوئی بھی ہو سکتا. تو اعلیٰ حضرت اس جگہ کی تشریف لے گئے، اس ہندو نے عرض کیا حضور آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں چینی کا کارخانہ ہے، اس میں آپ بتائیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تشریف لیں. تو آپ سے اس نے کہا کہ حضور ہماری مشین میں کچھ خرابی ہے اور چینی شکر کے دانے باریک آتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت تو انجینئر نہیں تھے نا. اب اعلیٰ حضرت کو سمجھ، اب اعلیٰ حضرت انجینئر نہیں تھے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، اس سے پہلے بڑے بڑے انجینئر کو دیکھا چکا تھا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا فلاں نمبر کی مشین پر جو دانت ہوتے ہیں میں نے تو دیکھا نہیں، اس میں اتنا پوائنٹ بڑھا. چلو مسلمانوں کے بابا نے کہا ہے اتنا پوائنٹ بڑھا دو، اس لیے کہ انجینئر بڑے بڑے انجینئر آئے
پھر بھی وہ مشین کو صحیح نہیں کر پایا. اس ہندو کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جہاں فرمایا تھا، فرمایا کہ کھانا جگہ لگا تو بابا مسلمانوں کا بولا ہے. تو ٹھیک جیسے جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ویسے ہی انجینئر نے کیا. تو اس ہندو کا بیان ہے کہ پہلے سے زیادہ اچھے شکل آنے لگے، یعنی زیادہ موٹی. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت عشق رسول کے بالکل گنجی نہ تھے. گستاخ رسول جب بھی ہندوستان میں چاہا کہ بالکل یہ انگریزوں کے چمچے تھے تو کرتا کیا ہو، کبھی سلام نہیں پڑھو تو کبھی کہا یہ کرو، کبھی یہ کرو. کتابوں میں بھی چھاپتا ہے کہ رسول کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، اور بیل گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے. تب اندازہ لگائیے کہ کیسا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہر طریقے سے جواب فرمایا اور پیغام دیا کہ دل کے رسا ہے خنجر خواہ بروبا، عادہ سے کہہ دو جا کے خیر منائے نشر کرے. عادہ سے جا کے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. ایک بات اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی پڑھ رہے تھے، ابھی پاس تھا خدایا، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. اور جو مجدد ہوتا ہے سارے ولیوں پر ان کی حکومت ہوتی ہے، سارے کتب و ابدال پر ان کی حکومت ہوتی ہے. فرمایا کہ میرے دل کو ڈھونڈو، وہ ہے کہاں؟ اب دل نکل جائے اندازہ لگائیے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دل کو ہندوستان کے چپے چپے میں ڈھونڈا گیا، مگر اعلیٰ حضرت کے دل کو کسی نے نہیں پایا. یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ میں بھی ڈھونڈا گیا، اعلیٰ حضرت کا دل موجود نہیں تھا. اور جب مدینہ میں پہنچے اور خاص گنبد خضرا میں پہنچے تو دیکھا اعلیٰ حضرت کا دل گنبد خضرا سے لپٹ مار رہا. تو حضرات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہم لوگ یاد منانے اور تقریریں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نعت کی شکل میں پڑھے ہیں، جو نثر میں تقریر کی شکل میں کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تقریروں کو قبول فرمائے. اب کوئی غلطیاں ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بارگاہ امام اہل سنت میں ہم سب خراج عقیدت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ و مولانا محمد اسلم رضا صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، ان سے قبل حضرت علامہ مولانا عبد الغفار صاحب قبلہ و دیگر علماء و ائمہ مساجد سب تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اور ان تمام علماء اور ائمہ کے قدموں کی برکتیں
اور ان کے قدموں کی خاک کو ہمارے لیے ذریعہ یاد کرنا۔ 10 شوال المکرم کو امام عشق و محبت کی ولادت ہوئی اور مختصر سی عمر 6 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن مکمل فرمایا اور 13 سال کی کچی عمر میں جو ہمارے کھیلنے کودنے کی عمریں ہوتی ہیں اس عمر میں آپ جلیل القدر عالم تھے اور 17 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ نویسی کا کام شروع کیا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 14 سال ہی کی عمر میں فتویٰ لکھا۔ میں بس 2 منٹ کے لیے آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا کہ بار بات ہو رہی ہے عشق اور محبت کی۔ دراصل آدمی جب کسی بلند مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے بعد ایک درجہ ہے محبت اور پھر اس کے بعد ایک درجہ ہے عشق کا۔ آپ کسی سے بھی قربت حاصل کرتے ہیں تو پھر ایک درجہ ہے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک درجہ ہے کہ آپ کی محبت کا معیار اتنا اونچا ہوتا ہے کہ آپ عشق کرتے ہیں، اور ایک معیار ہے کہ آپ کو اس کام میں جنون سوار ہوتا ہے۔ دین کے کاموں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا عمل جنون کی حد تک تھا، جو عشق سے بھی بلند تر تھا، اور ہم جو عشق سمجھتے ہیں اسے عشق نہیں کہا جاتا۔ خود اپنی زبان سے آپ نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی۔ یہ عشق کی آگ تو وہ ہے کہ محبت رسول اور عشق رسول کی یہ آگ اتنی زیادہ آتش فشاں ہے کہ اس عشق کی بنیاد پر اور اس کی آگ کی بنیاد اتنی بلند ہے، اتنی عظیم ہے کہ جہنم کی آگ عشق مصطفیٰ سے بجھ جائے گی۔ اس لیے صوفیہ نے کہا کہ عشق 3 حروف کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ عشق اگرچہ آپ 3 حروف سے لکھتے ہیں مگر اس ترکیبی اجزاء کا نام عشق نہیں ہے، اس کا مفہوم اس سے کہیں بلند تر ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ سنو، عین سے عبادت الہی مراد ہے، شین سے شریعت کی پابندی مراد ہے، اور قاف سے قربانی نفس مراد ہے، اور جب تینوں ایک جگہ جمع ہو جائے پھر وہ بندہ عاشق بنتا ہے۔ ذرا آپ سوچیں، بریلی کی ایک چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھ کر، کبھی آپ کو موقع ملے، جو لوگ گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک چھوٹی سی کٹیا میں بیٹھ کر، شاید وہ 10 بائی 10 کا بھی روم نہ رہا ہو، اور اس روم میں بیٹھ کر وہ کون سی شمع امام عشق و محبت نے جلائی تھی کہ وہ شمع کی روشنی صرف بریلی تک محدود نہیں رہی بلکہ سارے عالم کے کونے کونے میں وہ عشق کی شمع روشن ہو گئی، اور پوری دنیا آج ہی نہیں قیامت کی صبح تک اس بات کو اقرار کرتی جائے گی کہ عشق کی وہ شمع جو بریلی کی ٹوٹی ہوئی سرزمین سے امام عشق و محبت نے جلائی ہے، وہ شمع فروزہ کل بھی تھی، آج بھی ہے، صبح قیامت تک فروزہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کام۔
ہمیں اس کو توجہ میں رکھنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ ہے صحیح فہم، اس کی بنیادی وجہ ہے عمل. یہ عمل آپ کا زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں. ہم یہ غلطی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یا کہتے ہیں کہ فلاں ولی زندہ ولی، فلاں ولی زندہ ولی ہے. سنیے، میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت سے بڑھ کے کوئی زندہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہیں گے دلیل کیا؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب گلستہ میں ایک بات لکھی. سنیے، اس میں ایک پورا واقعہ ہے اور حکایت ہے، اور وہ حکایت اصل میں نوشیروان کے لیے. کس کے لیے؟ نوشیروان بادشاہ کے لیے حکایت لکھی ہے. اور وہ حکایت کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جب اس نے چاہا کہ ہمارے قلعے کی تعمیر ہو، اور اس قلعے کی تعمیر کے مرحلے سے جب گزرا گیا تو اس قلعے کے قریب ایک گڑیا کا کٹیا تھا. تو بادشاہ کے چیلے چپاٹوں نے کہا، اے گڑیا یہاں سے اپنا جھوپڑا ہٹا. کہا کیوں؟ کہا بادشاہ کے قلعے کے سامنے، محل کے سامنے تیرا جھوپڑا اچھا نہیں لگتا. تو اس گڑیا نے برجستہ کہا تھا کہ جا کے بادشاہ کے کہتے کہ میرے جھوپڑے کے سامنے اس کا قلعہ اچھا نہیں لگتا. اب ذرا سوچئے، یہ پورے حکایت کے بعد شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا. وہ شعر کتنا اہم ہے ذرا آپ سمجھیے. وہ شعر آپ نے لکھا ہے کہ قارون ہلاک شد کہ چہل گنج خانہ داشت، نوشیروان نمرد یہ نام نیکو گزاشت. اے لوگو، مال دولت اور حکومت قارون کے پاس تھا، خزانہ قارون کے پاس تھا، لیکن خزانے کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر کوئی زندہ نہیں رہتا. دیکھو وہ قارون ہلاک ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا، مگر نوشیروان کا نام زندہ ہے. نوشیروان کا نام مٹا نہیں. وجہ کیا لکھتے ہیں؟ نوشیروان نمرد کے نام نیکو گزاشت. سن لو، نیک نام عمل سے پیدا ہوتا ہے، اور عمل زندہ ہے تو نوشیروان زندہ ہے. پتا چلا کہ اگر آپ زندہ ولی بننا چاہتے ہیں تو عمل کیجئے. آپ کا عمل زندہ ہوگا تو آپ زندہ رہیں گے. اعلیٰ حضرت نے جو عمل کیا ہے نا، وہ 10x10 کی کٹیا میں بیٹھ کر جو آپ نے دین کی ترویج و اشاعت کی کے چراغ روشن کیے ہیں نا، وہاں بیٹھ کر دنیا میں ساری کائنات کے لوگ چاہتے ہیں کہ چلو سفر کیا جائے، چلو ایک دوسری جگہ ہم گھومنے اور پھرنے کا ماحول بنائیں. لیکن آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان دنیا میں گھومے نہیں ہیں. انہوں نے زمین کی خاک نہیں چھانی، انہوں نے کتاب و سنت کی خاک چھانی ہے. انہوں نے قرآن و سنت کی خاک چھانی ہے، اور قرآن و سنت سے آپ کو اور ہم کو عجیب عجیب گوہر نایاب دیا ہے. یہ عمل جو اعلیٰ حضرت نے بریلی کے اس 10x10 کٹیا سے دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے صدقے میں صرف ان کے ہی نہیں، ان کے خاندان کو زندہ و جاوید کر دیا ہے. آپ تب زندہ رہیں گے جب آپ کا عمل زندہ ہو. ہمیں یہاں سبق لینا چاہیے مجدد دین و ملت سے. ہمارے حضرت نے فرمایا، سنیے، حدیث پاک میں ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا. سنو، اللہ تعالی، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالی مجدد مبعوث کرتا. کون؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور آپ کے بنانے سے کوئی مجدد نہیں بنتا.
حدیث میں کہا گیا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے مجدد بناتا ہے، اور جب اللہ بناتا ہے تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ اللہ بنائے گا تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ خود بنا لیں، آپ خود بنا لیں تو پھر وہ اور بات ہے۔ اللہ بنائے تو کائنات کی ہر مخلوق ذرے ذرے کو مجدد تسلیم کرنا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان وہ نایاب نگینے کا نام ہے کہ جس کو پڑھنا یہ قسمت والوں کا کام ہے، اور یہ خیال میں رکھیے گا کہ اعلی حضرت کو سمجھنا آسان نہیں، اعلی حضرت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے آسان نہیں ہے کہ اعلی حضرت کو سمجھنے کے لیے اعلی حضرت بننا پڑے، اعلی حضرت کو سمجھنے کے لیے اعلی حضرت بننا پڑے گا۔ تو اگر آپ ادنا حضرت ہیں تو ادنا ہی رہیے، اعلیٰ بننے کی کوشش نہ کیجیے، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ناموس رسول کی چوکیداری کی ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی ناموس رسول کی چوکیداری کریں۔ یہی ان کا مشن کل تھا، آج بھی ہے، ہمیں بھی ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اس شوق کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ آج ہم یہاں سے اٹھیں گے کہ اعلی حضرت کے مشن کو ہمیں انشاءاللہ بام عروج تک پہنچانا، اور پھر جب آپ اس شوق و ذوق کے ساتھ اٹھیں گے تو پھر آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ، آپ علاقہ بنا نہیں رہے اور شعر پڑھتے جا، عجیب حال ہے۔ تو پہلے ضروری ہے کہ مشن کو سنبھالیے، ہاتھ میں ڈنڈا لیجیے، کوشش کیجیے، آگے بڑھیے اور اس مشن کو آگے بڑھائیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے مشن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی ہمیں توفیق بخشے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پہ